دوستو ایک گاؤں میں وارث نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ شخص مالی لحاظ سے بہت غریب تھا، لیکن دل کا بہت ہی صاف اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ یہ 5 وقت کی نماز کا پابندی سے ادا کرتا اور باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ نماز روزے کا پابند اور ہر وقت اس شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا کہ یا اللہ، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تو جسے چاہے جہاں سے چاہے نواز سکتا ہے، تو چاہے تو مجھے بھی رزق عطا کر سکتا ہے، اور ایسے ذریعے سے کرے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اپنی جناب سے رزق عطا فرما، اے مالک، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ میرے دوستو، اس غریب آدمی کی 2 بیٹیاں اور 3 جوان بہنیں بھی تھیں، جن کی شادی اس شخص کو ہی کرنی تھی۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس شخص کے ساتھ میں کیا معاملہ پیش آتا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر کو کیسے بدل دیا، اور خاص طور پر وہ گدھا جو اس نے کسی سے خریدا تھا، اس کا کیا کردار تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، ایک روز یہ شخص بہت ہی زیادہ بیمار ہو گیا تو کئی دن بستر پر پڑا رہا اور اس قابل نہیں رہا کہ باہر جائے، کچھ مزدوری کرے اور گھر پر کما کر کچھ کھانے کو لائے۔ گھر پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مجبوراً اس کی بہنوں کو کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا، اور یہ بات اس کو اندر ہی اندر کھائی جاتی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھا کہ وہ بہت بے بس ہو چکا ہے۔ اس کے کھانے کے لیے اب اس کی بہنوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ اکثر رونے لگتا، پھر دعا کرتا کہ اے اللہ، تو اپنی جناب سے رزق کے وسیلے میرے لیے کھول دے۔ تو جس کو بھی چاہے عطا کرتا ہے اور بغیر توقع کے بھی عطا کرتا ہے۔ اے مالک، تو ہی حق ہے اور تو سب جانتا ہے۔ اس کا اس بات پر کامل یقین تھا کہ اللہ ایک دن اس کے دعا کو لازمی سنے گا اور اس کی غیب سے یوں مدد کرے گا کہ اس کے حالات بدل جائیں گے اور اس کے ہاں رزق کی بارش ہو جائے گی۔ دوستو، اسی مکمل یقین کے ساتھ ایک روز وہ مسجد گیا تو نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح پڑھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اپنے مالک کے سامنے عرضی پیش کرنے لگا کہ اے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب میرے کندھوں پر اپنی 3 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے لیے وسیلہ پیدا کر کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کروں اور اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ نماز پڑھ کر باہر آیا اور اسے ایک نوجوان ملتا ہے۔ اس نوجوان کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نوجوان نے اس شخص کو روکا اور کہا کہ بھائی، تم یہ گدھا مجھ سے خرید سکتے ہو؟ دوستو، وارث جو کہ غریب تھا، اس نے کہا کہ بھائی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں یہ گدھا تم سے ضرور خرید لیتا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اچھا بات سنو، اگر تم گدھا خریدنا چاہتے ہو تو تم اسے رکھ لو، میں اسے اب اور اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تم اسی گدھے سے کمائی کر کے بعد میں مجھے اس کی رقم ادا کر دینا۔ یہ سن کر وارث نے سوچا کہ شاید اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے، وہ اسی طریقے سے مجھے رزق دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس نے ترنت ہی یہ پیشکش قبول کر لی اور گدھے کو لے کر گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ گدھے کو منڈی لے کر گیا تاکہ کچھ کمائی ہو جائے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کچھ بوریاں لے جانے کا کام بھی اس کو مل گیا، اور اس نے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مالک، تو نے میرے لیے آسانی پیدا کی۔ اب وہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کے بارے میں سوچنے لگا۔ لیکن دوستو، ایک روز اس کا گدھا بہت زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اچانک گدھے کا پیٹ بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ غریب آدمی پریشان ہوتا ہے تو کوئی اسے مشورہ دینے لگا کہ اسے جانوروں کے اسپتال لے جاؤ۔ وہ فوری طور پر جانوروں کے اسپتال اپنے گدھے کو لے جاتا ہے، جہاں ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، پھر الٹرا ساؤنڈ کیا اور بتایا کہ گدھے کے پیٹ میں کافی بڑا دھات نما کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے۔ اس کو آپریشن کے ذریعے ترنت نکالنا پڑے گا، ورنہ گدھے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے گدھے کا آپریشن کیا، اس کے پیٹ سے کافی بڑا دھات کا ایک ٹکڑا باہر نکالا، لیکن ڈاکٹرز اس آپریشن کے دوران گدھے کو نہ بچا پائے اور وہ گدھا مر گیا۔ دوستو، ڈاکٹرز نے جب یہ افسوسناک خبر اس شخص کو سنائی تو وہ بہت پریشان ہوا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ عجیب دھات کا ٹکڑا
اس کے پیٹ میں کیسے چلا گیا، وہاں کیسے پیدا ہوا۔ ڈاکٹرز کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس گدھے کو بچا پاتے، لیکن ایسا نہ کر پائے، اور آخرکار انہوں نے آدمی کو وہ دھات کا ٹکڑا دے دیا۔ یہ غریب آدمی اپنے گدھے کو دفناتا ہے اور وہ ٹکڑا لے کر گھر آ جاتا ہے۔ وہ اس ٹکڑے کے بارے میں سوچنے لگا اور پھر معمول کے مطابق دل ہی دل میں اللہ سے یہ دعا بھی کر رہا ہے کہ مالک، پہلے تو نے ہی میری مدد کی تھی، میں پھر تم سے ہی سوال کرتا ہوں، اور اب بھی تو ہی میری مدد کرے گا۔ بے شک تو ہی سب سے بڑا مددگار اور وسیلہ بنانے والا ہے۔ ابھی تو میں اس گدھے کی قیمت بھی ادا نہ کر پایا تھا، اب وہ شخص یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں دھات کا وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ سے نیچے گرتا ہے اور اس کے اوپر کی پرت اتر جاتی ہے۔ اس شخص نے جھک کر جب دھات کے ٹکڑے کو اٹھایا اور غور سے دیکھا تو یہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹکڑا دھات کا تھا جس کے اوپر ایک پرت موجود تھی، اور اس کے اندر یہ سونے کا بنا تھا جو کہ قیمتی اور انمول بناوٹ کا تھا۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ فوری طور پر اس نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اب اگلے روز یہ اس ٹکڑے کو لے کر احتیاط کے ساتھ شہر گیا اور ایک سونار کی دکان پر ٹکڑا اسے دکھایا۔ دکاندار نے بھی کہا کہ بھائی، یہ تو بہت ہی نایاب سونا ہے، اس کی بناوٹ ہی بہت نایاب ہے، تم نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ وہ شخص یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ مجھے یہ گدھے کے پیٹ سے ملا ہے تو کوئی شخص میرا یقین نہیں کرے گا، لہٰذا اس نے ترنت کہا کہ یہ میرے باپ کی چیزوں سے نکلا ہے اور انہوں نے مجھے بیچنے کے لیے دیا ہے۔ اس سونار نے فوری طور پر اس ٹکڑے کو رکھ لیا اور اس کی قیمت کے برابر رقم اس شخص کو ادا کر دی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی دعا کے پورے ہونے پر بہت خوش ہو گیا۔ پھر رقم لے کر گھر واپس آیا تو فوری طور پر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب بہنوں کی شادی کی تیاری کی جائے، اور اپنی بہنوں کی شادی کروا دی اور اپنی بیوی، بیٹیوں اور ماں کے ساتھ ایک خوش اور اچھی زندگی بسر کرنے لگا۔ دوستو، دراصل یہ تمام معاملے یقین کامل کے ہوتے ہیں۔ آپ کامل یقین رکھیے، اللہ کے حضور مصلی پر بیٹھ کر صدق دل سے دعا مانگیے، گڑ گڑائیے اور 2 آنسو بہائیے، تو یقیناً وہ آپ کی دعا کو بھی ضرور قبول کرے گا اور آپ کو بھی رزق اپنی جناب سے عطا کرے گا، اور ایسے وسیلے بنائے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے رزق یہاں سے بھی عطا کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔